بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے بنیادی 3 حقوق ہیں جو ہمارے ذمہ ہیں۔ سب سے پہلا حق ہے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ قرآن کریم کو سمجھا جائے، اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے مطابق اپنی عملی زندگی بنائی جائے۔ قرآن کریم کو سمجھنے کے حوالے سے اس تگ و دو کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو، اس کے مضامین کو اچھے طریقے سے سمجھ پائیں۔ مولانا احمد علی لاہوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں ٹرین پر سفر کرنے کے لیے جا رہا ہوں اور میرا ایک پاؤں ٹرین کے پائیدان میں ہو اور دوسرا پلیٹ فارم پہ، یہاں تک کہ سگنل بھی آن ہو چکا ہو اور وہاں کے گارڈ نے ٹرین کے نکلنے کا اشارہ بھی دے دیا ہو، اور ایک آدمی بھاگا ہوا آئے اور مجھے کہے احمد علی مجھے قرآن سمجھاتے جاؤ، تو میں اسی وقت اس کو قرآن کریم سمجھا دوں گا۔ سننے والوں نے حیرانگی کا اظہار کیا کہ حضرت، آپ کا ایک پاؤں ٹرین کے پائیدان میں ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ ہے اور گاڑی چلنے والی ہے، اتنے مختصر وقت میں آپ اس شخص کو قرآن کریم کیسے سمجھا دیں گے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے قرآن کریم کا خلاصہ 3 باتوں میں سمجھا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو اس کی عبادت کر کے، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرو ان کی اطاعت و فرما برداری کر کے، اور مخلوق کو راضی کرو ان کی خدمت کر کے۔ گویا کہ عبادت اللہ کی، اطاعت رسول اللہ کی، اور خدمت مخلوق خدا کی، یہ 3 باتیں پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہیں۔ یہ بات میں نے بطور تمہید کی اس لیے سنائی ہے کہ قرآن کریم کے مضامین کو خلاصتاً اگر سمجھ لیا جائے تو ہمیں بہت ساری معلومات قرآن کریم کے بارے میں حاصل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ قرآن کریم کیا بات مقصودی طور پر پیش کرتا ہے۔ تو ہم قرآن کریم کے اس حق کو ادا کرنے کے درپے ہوں کہ قرآن کریم کو ہم سمجھیں۔ اس لیے آج سے ہم ایک ترتیب شروع کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کے مضامین کا خلاصہ پاروں کی صورت میں، کہ ایک پارے کا خلاصہ کہ اس میں مقصودی مضامین کون کون سے بیان ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ پیغام تمام دوستوں کے لیے مفید ثابت ہوگا، علماء، طلباء اور وہ لوگ جو ذوق مطالعہ رکھتے ہیں اور قرآن کریم کو سمجھنا چاہتے ہیں، قریباً سبھی کے لیے یہ ہمارا پروگرام مفید ثابت ہوگا۔ تو آج ہم پہلے پارے کا خلاصہ عرض کرتے ہیں۔ پہلے پارے کا خلاصہ، اس میں 5 باتیں ہیں، یعنی 5 باتیں پہلے پارے میں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے پہلی بات اقسام الناس، لوگوں کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ جو پہلے پارے میں ہے آپ پڑھیں گے تو ابتدا میں آپ کو 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ملے گا: مومنین، کافرین، منافقین۔ مومنین کی 5 صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ ایمان بالغیب رکھتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، سابقہ آسمانی کتابوں پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کافرین کے بارے میں اتنا بتا دیا گیا کہ ان کے دلوں پر مہر جباریت لگ چکی ہے، اب یہ ہدایت سے محروم ہے۔ اور منافقین، تیسری طرح کے لوگوں کا ذکر کیا تو ان کی بہت ساری بری خصلتوں کا ذکر کیا کہ یہ جھوٹے ہیں، مکار ہیں، دھوکے باز ہیں، ان میں شعور نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد پھیلانے والے ہیں، یہ احکام کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے والے ہیں، یہ سفیہ اور بیوقوف ہیں، یہ جاہل ہیں، نادان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ان کی بری خصلتیں بیان کر دی۔ تو پہلی بات پہلے پارے میں جو بیان ہوئی ہے وہ ہے اقسام الناس، لوگوں کی اقسام، اور وہ 3 طرح کے لوگ ہیں: مومنین، کافرین اور منافقین۔ دوسری بات قرآن کریم کا اعجاز بیان ہوا ہے کہ قرآن معجز کلام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جو لوگ قرآن کریم کے بارے میں متردد تھے، شکوک و شبہات میں مبتلا تھے، تو ان کو چیلنج دیا گیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، فرمایا اگر تم قرآن کے بارے میں متردد ہو تو ایک سورت قرآن جیسی بنا کر لے آؤ، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے۔ تو دوسری بات جو سورہ بقرہ پہلے پارے میں بیان ہوئی ہے وہ ہے قرآن کا اعجاز۔ تیسرے نمبر پر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے جھکایا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں مبتلا کیا، اور اس امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چند کلمات سکھائے، جن کلمات سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو فرمایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ یہ بھی پہلے پارے میں مذکور ہے۔ چوتھی بات
احوال بنی اسرائیل کے احوال بیان کیے گئے ہیں، چونکہ سورہ بقرہ میں روئے سخن یہود کی طرف ہے، اور ان کی تقریباً 5 اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، جن میں موجودہ بنی اسرائیل ان کو ان کے آباء و اجداد کے کارنامے بتائے گئے کہ کس طریقے سے انہوں نے انبیاء کرام کی مخالفت کی، کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام و احسان کیے تھے جن کا وہ شکر ادا نہ کر سکے۔ یہ 5 اقسام بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ تو چوتھی بات جو مذکور ہے پہلے پارے میں وہ احوال بنی اسرائیل ہے، اور 5ویں بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یہ پہلے پارے کے بالکل آخر میں مذکور ہے، اور اس قصے کو بھی ذکر کرنے کے چند مقاصد ہیں۔ اس وقت 3 جماعتیں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل، مشرکین، یہود، نصارہ، تینوں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بھی کرتے تھے اور آپ کے مشن کے بھی مخالف تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے پہلی بات ان تینوں طبقوں کو یہ بتائی کہ جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں مانگتے رہے، تم اسی نبی کی مخالفت کر رہے ہو، تم کاہے کہ ابراہیمی ہو۔ دوسری بات ان تینوں طبقوں کو یہ بتائی کہ ابراہیم علیہ السلام جو اپنی اولاد کو وصیت کر کے گئے تھے دین توحید کی، اس وصیت کے خلاف تم لوگ کر رہے ہو، تم تو عقیدہ توحید کے خلاف ہو، تم نے تو عقیدہ شرک کو گھڑ لیا ہے اور مختلف قسم کی اقسام شرک میں تم مبتلا ہو، اور دعویٰ تمہارا ہے ابراہیمی ہونے کا، تو تم کاہے کہ ابراہیمی ہو کہ تمہارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام والا نہیں۔ تو 2 وجہوں سے قصہ ابراہیم علیہ السلام مذکور ہوا ہے۔ تو پہلے پارے میں 5 باتیں ہیں: اقسام الناس، اعجاز القرآن، قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، احوال بنی اسرائیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ۔ یقیناً اس سے ہمیں پہلے پارے کے بہت سارے مضامین کا نقشہ ذہن میں آ چکا ہوگا۔ قرآن کریم کو سمجھیے اور اس کے پیغام کو آگے پہنچائیں۔